رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے تو رب سے کہے یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے۔ کبھی آپ نے کہا رب کو؟ کسی کے گھر میں نمک ختم ہو جائے رب سے کہے یا اللہ مجھے نمک چاہیے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ پتہ ہے پیسہ میرے پاس ہے، دکان سے نمک مل جائے گا، لیکن اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دے کہ یا اللہ میرا نمک ختم ہو گیا، مجھے نمک چاہیے۔ ہر وقت اس کی نگرانی کا تصور ہو۔ جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد ہے، اس کو رب یاد ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں یا کوئی فحاشی کا کام کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، ان کو رب یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون معافیاں دے سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے گناہ پر اکڑتے نہیں، اٹکتے نہیں، اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا۔ محترم سامعین اور سامعات، دلوں کی بیماریوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں ایک بالکل واضح قسم کی بیماری وہ دلوں کو زنگ لگ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب لتصدع، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ وَجِلَاؤُهَا ذِكْرُ اللَّهِ، اور وہ زنگ اترتا ہے اور چمک آتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ انسان اور رحمان کا کوئی تناسب نہیں ہے۔ آپ چلتے ہیں، کتنی چونٹیاں آپ کے پاؤں تھلے روندی جاتی ہیں، کبھی آپ نے شمار کی ہیں؟ جتنا آپ کے 6 فٹ کے قد کے مقابلے میں چونٹیوں کا فرق ہے، اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ فرق خالق اور مخلوق کا ہے۔ آپ کو چونٹی کی کوئی پرواہ نہیں، کتنی آئیں کتنی مر گئیں، کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کی بازو ٹوٹ گئی، آپ گزر گئے، آپ کو کیا پرواہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، کیا پتہ چلتا ہے کون مر گیا کون نہیں مرا۔ جتنا فرق آپ کا اور چونٹی کا ہے، اس سے اتنا زیادہ فرق آپ کا اور آپ کے خالق کا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بڑی سے بڑی مخلوق جو ہمارے علم میں ہے وہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس کے کان کے نرم حصے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 7 صدیاں کوئی چلتا رہے تو پورا ہوتا ہے۔ یہ اتنا سا فاصلہ ہے، پھر وہ کتنا بڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ان سے بھی بڑا ہے۔ یہ آسمان جو آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی نسبت یہ ہے
کہ جیسے بہت بڑے میدان میں انگلی پہ ڈالنے والا رنگ ہو، بہت بڑے میدان میں ایک رنگ پڑا ہو جو نسبت اس میدان اور رنگ کی ہے وہ نسبت اللہ کے عرش کے سامنے اس کی کرسی کی ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس کرسی کے سامنے ہمارے زمین و آسمانوں کی ریشو یہی ہے، جیسے بہت بڑے میدان میں کوئی انگلی کا رنگ پڑا ہو، اور اس آسمان کے نیچے تمہاری زمین کی کیا اوقات ہے اور اس زمین میں تمہاری کیا اوقات ہے، اندازہ لگا لو۔ اور رب ذوالجلال اس عرش کا بھی رب ہے، اس کا بھی مالک ہے، اس کو بھی اس نے بنایا ہے، اس لیے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں تیری کیا اوقات ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جب تو اس کو یاد کرتا ہے تو وہ تجھے یاد کرتا ہے۔ یہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ ہم کمزور انسان، ناتواں، محتاج، فقیر، وہ رب کو یاد کرے، اور وہ خالق اور رازق اور غنی، دینے والا مالک، وہ ہمیں یاد کرے، یہ کتنی بڑی ذرہ نوازی ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں روزانہ 100 بار رب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، وہ مشورہ دے رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم شمار کر لیتے تھے کہ ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیتے تھے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات تو میں کر رہا ہوں، آپ ذکر کر سکتے ہیں، ایسا ذکر جو توجہ نہیں مانگتا۔ اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن سبحان اللہ بہت آسان ہے، الحمدللہ بہت آسان ہے، استغفر اللہ بہت آسان ہے۔ تو دل اہم چیز ہے، اگر وہ صاف ہوا، وہ پاک ہوا، وہ چمکدار ہوا، وہ فلیکسیبل ہوا، تو تیری ساری توانائیاں اور تیری ساری صلاحیتیں تیرے کام آئیں گی، اور تو بیدار مغز ہو کر ہر کام کو ٹھیک طریقے سے کر سکے گا۔ اور اگر دل تیرا میت ہو گیا، یا اس پہ پردہ آ گیا، یا اس پہ زنگ لگ گیا، پھر سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، دنیا کے کافر اور مسلمان ڈاکٹر اتفاق کرتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا خودکشی کرتا ہے، یہ کینسر کا سبب ہے، اس کو پتہ ہے یہ غلط کر رہا ہوں، اپنے روپے کو گول کر کے آگ لگا کر کے دھواں دل میں لے جاتا ہے، جسم میں لے جاتا ہے، روپوں کو آگ لگا رہا ہے، اپنے جسم کو آگ لگا رہا ہے، کینسر پیدا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی آیات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں، وہ کل پہ ڈال دیتا ہے، اچھا سوچوں گا، دیکھوں گا، اچھا بیوی سے پوچھوں گا، اچھا شوہر سے پوچھوں گی، اچھا باس سے مشورہ کروں گا کہ یہ رب رسول کی بات ماننی بھی ہے یا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ
اس کے دل پر مہر لگا کر کے اس کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر یہ سوچتے نہیں، سوچ سکتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اے نبی آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ میں ان پر آیات پڑھتا ہوں، آیات پڑھتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں اور یہ ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھتے ہیں، آنکھیں آپ کی طرف ہیں مگر یہ دیکھتے کوئی نہیں۔ اللہ ان کی آنکھیں برباد کر دیتا ہے، کان برباد کر دیتا ہے، دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کچھ لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص، ایک روایت میں وہ شخص جو رب کو یاد نہیں کرتا اور دوسرا جو رب کو یاد کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمائی کر کے لاتا ہے گھر میں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، کمائی کر کے لاتا ہے، زندہ ہے، اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی، اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے، لیکن رب کے کھاتے میں وہ مر چکا ہے، وہ زندہ نہیں، وہ مر چکا ہے۔ وہ ATM مشین ہے جس سے پیسے نکلتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ وہ ATM مشین ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے وہ۔ فرمایا کالحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والا اور نہ یاد کرنے والے کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو اور وہ گھر جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جاتا ہو، وہ زندہ اور میت کی مثال ہے۔ ہمارے گھروں سے موسیقی کی آوازیں نکلتی ہیں، ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں نہیں نکلتی الا ماشاء اللہ۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، جب دل مر جاتا ہے تو پھر یہ خالی مردہ جسم ہے، اس پر خطبہ پڑھ دو، قرآن پڑھ دو، حدیث پڑھ دو، سیرت پڑھ دو، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن ایک خطبہ، اگلا خطبہ، اگلا خطبہ، اگلا خطبہ، او جی میں نے تو اتنے سال فلاں صاحب کے پیچھے خطبہ پڑھا ہے۔ کئی جگہ پہ درس دینے جاتے ہیں، کھانا پکایا ہوتا ہے کسی بھائی نے، وہ کہتا ہے یہاں اس کرسی پہ، صوفے پہ حافظ صاحب بھی بیٹھے تھے، علامہ صاحب بھی بیٹھے تھے، ہم تو بھی علماء کی خدمت کرنے والے ہیں، اور اس کی شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ قرآن پروف ہو چکا ہے، حدیث پروف ہو چکا ہے، اس پر نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ سنت اثر کرتی۔ یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم درس بہت سنتے ہیں، ہم درس بہت کرواتے ہیں، ہم علماء کو روٹی بڑی کھلاتے ہیں، مگر اس پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دل مر چکا ہے، وہ زندہ لاش ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ فکر کرنی چاہیے اپنے آپ کی کہ میں کتنی دیر ہو گئی ہے اللہ اس کے رسول کی بات سنتا ہوں، مجھ پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ نہ میری عقل بدلتی ہے، نہ میری شکل بدلتی ہے۔ فکر کرنی چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور میں ویسے کا ویسا ہی ہوں، مجھ پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، حق آ جانے کے بعد جو فوری اس کی قدردانی نہیں کرتا، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ہم ان سے اپنی آیات کو دور کر دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر سارے معجزے دکھا دو، سارا قرآن پڑھ دو، اس پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ دیکھے گا اور مانے گا مگر چل نہیں پائے گا۔ آپ سے کہے گا جی آپ دعا کریں، بھئی تو یہ غلط کر رہا ہے، نہیں آپ دعا کریں، مگر تیرا ہی قصور ہے کہ تو دعا نہیں کرتا۔ کبھی تیرا قصور نکالے گا، کبھی رب کا نکالے گا، کہے گا جی بس جی وہ جو رب چاہے گا تو ہوتا ہے نا جی، مطلب رب نے نہیں چاہا، میرا کیا قصور ہے۔ اور جب رب سب کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، تجھے کیوں نہیں چاہتا؟ یہ بھی تو سوچ، تجھ سے کیا ہو گیا ہے کہ تجھے وہ محروم کر رہا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ٹیڑھا راستہ دیکھیں گے اس پر چلنے کی توفیق ملے گی، سیدھا راستہ دیکھیں گے اس پر چلنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یا اللہ ان کے دماغ کی تاریں الٹ کیوں لگ گئیں؟ کہ پنکھے کی تاریں الٹ لگا دو نا، الٹ گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور غفلت کا رویہ اختیار کیا، سن لیا انسنی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی تاثیر ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے جو درس سنتے سنتے وہاں بیٹھے بیٹھے عزم کریں کہ بات درست ہے، رب کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آج کے بعد یہ کمزوری میں دور کروں گا، آج کے بعد یہ جو نیکی بتائی گئی ہے اس پہ عمل کروں گا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت کی قدردانی کرتے ہیں رب ذوالجلال پھر ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وآتاہم تقواہم، حتیٰ کہ ان کو اللہ متقین کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ اور جو ناقدری کریں ان کے کان، آنکھیں، دل بند کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، اب اس پر جو چاہو پڑھتے چلے جاؤ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے وَجِلَاؤُهَا ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کی یاد۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ یوں سمجھو جیسے زنگ اتارنے کے لیے ریگمال لگایا جاتا ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ ہے۔ کسی سے نکل ہو جاتا ہے، کسی سے کلر چڑھ جاتا ہے، کسی سے چمک آ جاتی ہے، کسی سے اس پر ایسی تہ لگ جاتی ہے کہ شیاطین سے محفوظ رہنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد یہی دلوں کو صاف کرتی، یہی دلوں کو نرم کرتی، یہی دلوں کو چمک پیدا کرتی ہے۔ فرمایا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اور ہر وقت کرنا چاہیے، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ ہمیں اس جہان میں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، پکی بات ہے نا۔ ایک آدمی کویت سے، سعودیہ سے، امریکہ، برطانیہ سے پیسے بھیجتا ہے اور کہتا ہے اچھا گھر اچھی طرح بنا لو، ڈرائنگ روم اچھی کر لو، میں آ رہا ہوں، مہمان آئیں گے۔ جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ کمرہ بھی کرائے پر نہیں لیتا، کسی کے ساتھ شیئرنگ میں رہ لیتا ہے، وہاں گزارا کرنا چاہتا ہے، یہاں ٹھاٹھ باٹھ سے رہنا چاہتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا وطن ہے، وہ عارضی ہے، یہاں اچھا گھر بننا چاہیے۔ لیکن کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے گھروں میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، وہیں پہ مر جاتے ہیں، لاش آتی ہے واپس۔ کتنے ایسے ہیں جو آ کر کے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، اللہ ان کو بتا دیتا ہے کہ تجھے غلطی لگی ہے کہ وہ عارضی ہے اور یہ مستقل ہے، یہ بھی عارضی ہی ہے، اور تیرا جہاں مستقل گھر بننا ہے وہاں تو نے گھر نہیں بنایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، جنت اچھی مٹی اور میٹھا پانی ہے۔ کسان جانتا ہے کہ اچھی مٹی اور میٹھا پانی وافر ہو تو کیا ہوتا ہے، وَلَكِنَّهَا قِيعَانٌ، مگر وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو جنت دینی ہے تو وہ بہت بڑی جنت ہے، اور اس میدان کو آپ نے شجرکاری کے ساتھ اور گھر بنانے کے ساتھ فل کرنا ہے، اور اس کی انویسٹمنٹ یہاں سے جائے گی۔ کتنا بڑا پلاٹ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الرقاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو توحید والے، شرک سے بچنے والے مومن ہوں گے مگر گناہ گار ہوں گے، شرک نہیں کرتا، توحید والا ہے، موت تک شرک نہیں کیا، لیکن گناہ بہت کیے، نیکیاں بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے، جہنم میں ڈال دے گا، لابثین فیہا احقابا، لمبی لمبی مدتیں جہنم میں جلیں گے، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ مختلف سفارشوں کی وجہ سے بھی اور قید پوری ہونے کی وجہ سے بھی ان کو نکالتا جائے گا۔ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو جس کی قید تھوڑی ہے وہ جلدی نکل جائے گا، جس کی زیادہ ہے وہ آخر میں، جو سب سے بڑا پاپی اور گناہ گار ہوگا وہ سب سے آخر میں نکلے گا، اور اس کے بعد کسی کو نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ پیچھے وہ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو جو ساری کائنات کا بڑا پاپی اور گناہ گار ہے، جب اس کو نکالا جائے گا، حدیث لمبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا اور پوچھے گا سنا کیا چاہیے، یہ سب سے غریب جنتی ہے، وہ چپ ہے، بولتا نہیں۔ اللہ فرمائے گا پوری زمین میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیاں، بحریہ سوسائٹیاں، ہاں، اور بڑے بڑے پلازے اور بڑی بڑی تجارتی بلڈنگیں، یہ ساری زمین میں افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، خشکی اور تری، پلاٹینیم، یورینیم، پیٹرولیم، انسانوں کی قیمتیں، سب کچھ جو دنیا میں تھا تجھے اکیلے کو دے دوں؟ کہے گا اتمازحنی وانت رب العالمین، یا اللہ میرا کو آپ سے مذاق بنتا ہے؟ تو رب العالمین ہے، میں کمزور سا انسان ہوں، تیرا کو میرے ساتھ مذاق بنتا ہے؟ رب ذوالجلال مسکرا دیں گے اور اللہ فرمائے گا جا، پوری زمین میں جو کچھ تھا اس کا 10 گنا تجھے اکیلے کو دیتا ہوں۔ یہ غریب ترین جنتی ہے۔ اور سبحان اللہ تو آپ نے کہہ دیا، پر اتنا بڑا پلاٹ بھرنا کیسے ہے یہ بھی تو سوچو، اتنا بڑا پلاٹ، 10 زمینیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھرنے کا انتظام بھی بڑا آسان کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی غراس الجنہ، میں آپ کو طریقہ نہ بتا دوں کہ جس سے تمہارے جنت کے پلاٹ میں درخت لگ جائے گا، اور درخت بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض درخت اتنے بڑے ہوں گے 100 سال کوئی چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال چلتا رہے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وظل ممدود،
وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، اتنی زیادہ جگہ گھیرنے والے درخت، فرمایا سبحان اللہ کہنے سے لگ جاتے ہیں، الحمدللہ کہنے سے لگ جاتے ہیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے لگ جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، چھوٹا سا جملہ اور اتنا بڑا جگہ گھیرنے والا درخت وہ آپ کے جملہ بولنے سے لگ جاتا ہے۔ تو جتنی بڑی جگہ ہے اتنا ہی اس کو کور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا جو یہ جملے بولتا ہے اور اس کو اپنی روٹین بنا لیتا ہے تو وہ اتنی بار ہی اس کے درخت لگتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ فرمایا جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ جو نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں ادا کرتا ہے جن کو لوگوں نے مؤکدہ کا نام دیا ہوا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ جو کسی شخص کے ساتھ جھگڑا کرتا، یہ کہتا ہے میں سچا، وہ کہتا ہے میں سچا، یہ سمجھتا ہے سچا تو میں ہی ہوں، حق تو یہ میرا ہی ہے، پر وہ پھر بھی جھگڑا ختم کر کے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو محل بنانے بھی بڑے آسان ہیں، باغات لگانے بھی بہت آسان ہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں لگتا۔ دنیا میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسے کے ساتھ دنیا بھی بن جاتی ہے، کوئی آخرت بنانا چاہے آخرت بھی بن جاتی ہے۔ غریب صحابہ کرام آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں حضرت بہت پریشانی کی بات ہے۔ کیا ہوا؟ گیس نہیں آ رہی، کیا ہوگا؟ لوڈ شیڈنگ ہوگی کیا پریشانی ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا کیا؟ یہ پریشانیاں ان کی نہیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں پیسے والے لوگ صدقہ کر کے جنت خرید رہے ہیں اور ہم غریب ہیں، ہم نہیں خرید سک رہے، اور وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کیا آپ نے زندگی میں کبھی نیکی میں کمپیٹ کیا کسی کو کہ وہ یہ نیکی کر گیا میں کیوں نہیں کر سکا؟ کبھی سوچ آئی کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا پڑوسی میری نماز میں میرے ساتھ نماز پڑھنے والا وہ نیکی میں مجھ سے آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ میدان ہے جس میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑ لگایا کرو، سبقت لے جایا کرو، کمپیٹ کیا کرو۔ کہتے ہیں جی وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، جتنا تم پیچھے رہ گئے ہو وہ لیٹ بھی نکل جائے گی اور تم ان کے مقابلے میں آگے بھی بڑھ جاؤ گے۔ بڑے خوش ہوئے، کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ لو جناب چلے گئے، پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزری تو واپس آئے، پھر وہی پریشانی، پیسے والے ہم سے آگے نکل گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ان کو پتہ چلا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو پڑھنے سے بندہ آگے نکل جاتا ہے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر رب کا فضل ہے۔ اگر وہ بھی یہ کام کرنے لگ گئے ہیں تو پھر میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ آگے کیسے نکل سکتے ہو؟ یہ تو وہ زمانہ تھا، مگر آج کے کاروباروں میں الجھے ہوئے وہ اتنے اذکار نہیں کرتے۔ غریب آدمی وہ زیادہ کر کے مقابلہ کر سکتا ہے، ان کو مولویوں نے بتا بھی دیا پر یہ نہیں کرتے۔ ان کو پتہ چل بھی گیا ہے کہ اس طرح کمپیٹ کیا جا سکتا ہے مگر وہ کوئی نہیں کرتے۔
وہ مصروف لوگ ہیں، تو آج مقابلے میں آگے نکل سکتے ہوں؟ میں کہتا ہوں ہر وقت زبان پہ اللہ کی یاد رہنی چاہیے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. ایک شخص آ کر کہتا ہے حضرت ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ. شریعت کے احکام بہت ہیں، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، مجھے تو آپ کوئی نہ ایک بات بتا دیں جس کو میں اچھی طرح پکڑ لوں. تو فرمایا تیری زبان ہر وقت رب کی یاد سے تر رہنی چاہیے. ہر وقت تیری زبان رب کی یاد سے تر رہنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد کا حکم دیتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ہر وقت مجھے یاد کیا کر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ. آپ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے، ہر وقت یاد کرتے تھے. واش روم گئے، وہاں تو یاد نہیں کر سکتے، 5 منٹ لگے، 10 لگے، واپس آئے تو کیا پڑھتے؟ کیا مطلب غفرانہ کا، یا اللہ سوری کرتا ہوں، وہ جگہ ہی ایسی تھی وہاں میں آپ کو یاد نہیں کر سکتا تھا، اب میں پھر آپ کو یاد کروں گا. یاد رکھو اللہ کی یاد کے، اللہ کے ذکر کے کم از کم 3 معنی ہیں. اللہ کا ذکر 3 طرح ہوتا ہے. ایک تو اللہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. قرآن ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے، جاؤ زمین پر چیک کرو کہاں مجھے یاد کیا جا رہا ہے. وہ اپنی اپنی رینج کے حساب سے چیک کرتے ہیں. کسی ایک کو مجلس ذکر نظر آ جاتی ہے، وہ باقیوں کو بلاتا ہے، کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، ادھر میرے پاس آؤ، جس بات کو تلاش کرنے نکلے تھے وہ مجھے مل گئے ہیں. اس کا مطلب پارٹیاں زیادہ ہیں. یہ تو ادھر آگے باقی ساری زمین پڑی ہے. آ کر کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. رب ذوالجلال اس مجلس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، پھر اللہ ان کو فرشتوں کو جمع کر کے ان کا نام لیتا ہے. اے فرشتوں، یہ دیکھو فلاں شہر کے فلاں محلے کی فلاں مسجد میں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں مجھے یاد کر رہا ہے. یباہی بہم الملائکہ، اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ سارے کام چھوڑ کر کے مجھے یاد کرنے کے لیے آ گئے. تو ایک ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. دوسرا ہے کتاب و سنت کی تعلیم، یہ ذکر ہے. آپ کو میں جو بات بتا رہا ہوں اللہ اس کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں نا، یہ ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان ہو جائے تو ذکر اللہ کی طرف آ جایا کرو. وہاں خطبہ ہے، خطبے کو ذکر اللہ کہا. تمام درس و دروس اللہ کو یاد کروانے کے لیے ہوتے ہیں. تو وعظ، ارشاد، تعلیم و تربیت، یہ سب ذکر کی مجلسیں ہیں. ذکر اللہ کا معنی یہ نہیں بتیاں بجھا دو اور سر ہلا ہلا کر کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہنا شروع کر دو. یہ کہیں نہیں ہے، کسی کتاب و سنت میں یہ نہیں ہے، نہ یہ طریقہ ہے اور نہ یہ ذکر کہیں ہے.
تیسرا ذکر اللہ کو یاد کرنا. تصور میں یہ سوچنا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اکیلے بیٹھ کے رب سے باتیں کیا کرو. یا اللہ میرا یہ بھی مسئلہ, یا اللہ یہ میرا یہ بھی مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے تو رب سے کہے یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے. کبھی آپ نے کہا رب کو؟ کسی کے گھر میں نمک ختم ہو جائے رب سے کہے یا اللہ مجھے نمک چاہیے. یہ حدیث کے لفظ ہیں. پتہ ہے پیسہ میرے پاس ہے, دکان سے نمک مل جائے گا, لیکن اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دے کہ یا اللہ میرا نمک ختم ہو گیا, مجھے نمک چاہیے. ہر وقت اس کی نگرانی کا تصور ہو. جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ اس کو یاد ہے, اس کو رب یاد ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں یا کوئی فحاشی کا کام کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ, ان کو رب یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم, پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کون معافیاں دے سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ اپنے گناہ پر اکڑتے نہیں, اٹکتے نہیں, اصرار نہیں کرتے, بلکہ فوراً معافی مانگ لیتے. تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ سب اللہ کے ذکر کی شکلیں ہیں. ہمیں یہ سارا کچھ ہی کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم, کیا میں آپ کو بتا نہ دوں وہ کام من خیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم, جو تمہاری تمام عبادتوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. بات تو کافی ہے یہ کہ ساری عبادتوں سے افضل ہے, لیکن پھر وضاحت فرما دی ازکاھا عند ملیککم, تمہارے رب کے نزدیک وہ زیادہ پاکیزہ کام ہے. پھر اور وضاحت فرما دی وہ نیکی, وہ کام خیر لکم, تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے کہ تم صدقہ خیرات کرو, سونا اور چاندی رب کے راستے میں دو, اس سے زیادہ اچھا ہے. بہت عجیب بات ہے, سونا اور چاندی رب کے راستے میں دینے سے بھی افضل ہے. کہاں؟ ہاں وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُونَ رِقَابَكُمْ وَتَضْرِبُونَ رِقَابَهُمْ, اور وہ کام اس بات سے بھی افضل ہے کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاؤ اور دشمن کو مارو اور دشمن تمہیں شہید کر دے, اس سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ وہ کون سا کام ہو سکتا ہے, تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لیکن یاد رکھو احادیث کو ایک دوسرے سے لڑایا نہیں کرتے. لڑانا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑانا کیا ہے کہ اب ہم تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں اور جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس سے یہ افضل ہے. اس طرح نہیں ہوتا. افضل ہونا اور چیز ہے, اہم ہونا اور چیز ہے. گاڑی کے پرزے ہوتے ہیں, گھڑی کے اندر پرزے ہوتے ہیں, موبائل میں پرزے ہوتے ہیں. کوئی پرزہ زیادہ مہنگا زیادہ ضروری ہوتا ہے, کوئی پرزہ کم ضروری ہوتا ہے, مگر کسی کے بغیر بھی گاڑی نہیں چلتی. انجن زیادہ مہنگا ہے, ٹائر اس سے سستا ہے, مگر ٹائر نہ ہو تو چلتی کوئی نہیں. اور انجن ٹائر کی جگہ پہ کام نہیں کرتا اور ٹائر انجن کی جگہ پہ کام نہیں کرتا. اپنی اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے, مگر عمومی طور پہ انجن زیادہ اہم ہے. یہ بات درست ہے. تو بھائیو
جہاں دشمن سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہی کام ہوگا، تسبیح سے کام نہیں چلے گا۔ اور پھر ویسے بھی جہاد اور ذکر اللہ کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ جہاد کے لیے مغرب کو جانا پڑے اور ذکر اللہ کے لیے مشرق کو جانا پڑے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ جہاد کرتے کرتے ذکر اللہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاشرے میں چیز پائی جاتی ہے کہ چھوڑو جہاد کو، تسبیح پکڑو، حدیث کہتی ہے کہ اس سے افضل ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دلوں کے زنگ اتارنے کی توفیق دے، رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہمیں ہر وقت اپنے ذات بابرکات کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، انا مع عبدی ما ذکرنی، کتنی بڑی بات ہے کہ جب تک میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اس وقت تک میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ مجھے یاد کرے میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ اکیلا یاد کرے میں اکیلا یاد کرتا ہوں، وہ مجمع میں یاد کرے میں فرشتوں کا مجمع بنا کر اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اگر آپ رب کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہر وقت اس کو یاد کیا کریں، اسی میں اصلاح ہے، اسی سے دل صاف رہتا ہے، اسی سے آپ ٹھیک فیصلے کر سکتے ہیں، اسی سے ہدایت ملتی ہے، اسی سے شیطان کی شر دور ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام عمل کی توفیق دے اور شیطان کی شر سے دور ہونے کی توفیق دے، ہر وقت رب کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔